ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے ہیں. یہ اس وقت کے مناظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. ارکان قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. پارلیمان کا جو جوائنٹ سیشن تھا وہ تقریباً 11 بجے شروع ہوا تھا، لیکن جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے ہیں. جب تک بھوک اور تنگ رہے گی عمران خان تیرا ننگ رہے گی، جنگ رہے گی. جب تک بھوک اور تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. اور تیرے سنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. جب تک بھوک اور تنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. اور تیرے سنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. بحال کرو، تنگ رہے گی، جنگ رہے گی. بحال کرو، بحال کرو، آئین کو بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو آئین کو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو آئین کو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو آئین کو، بحال کرو. آزاد کرو، آزاد کرو آئین کو، آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو آزاد کو، آزاد کرو. ایک ریاست دو دستور نامنظور، نامنظور. ایک ریاست دو دستور نامنظور، نامنظور. گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. بچائے گا پاکستان، نہیں چلے گی، نہیں چلے گا پاکستان. میرا یار، میرا یار، عمران تیرے جان نثار، بے شمار، بے شمار. عمران تیرے جان نثار، بے شمار، بے شمار. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان. کہ ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹر جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے. ہمارے پارلیمنٹیرینز وہ جو ہیں یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، 11 بجے سے یہیں پہ ہیں. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے صبح سے ان سے بات کریں، لیکن انفارچونیٹلی جو لیجسلیچر ہے اور جو ہمارے وکلاء ہیں ان کو اندر نہیں دیا جا رہا تھا. دنیا کے اندر کئی ایسا نہیں ہوتا کہ کئی لیجسلیچرز کو کسی دروازے کے اوپر بند کیا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے. اور پھر خاص کر ایسی جگہ پہ جہاں سے انصاف ملتا ہے وہاں پہ تو کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہی سے انصاف ملنا ہوتا ہے. تو عام بندوں کا تو چھوڑے، ان کے اپنے وکلاء جو وہاں پہ کیس لڑتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. اور لیجسلیچر جہاں سے لیجسلیشن ہوتی ہے ہمیں بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. آخر میں ہم نے 6 نام دے دیے ڈیلیگیشن کے طور پہ کہ یہ 6 نام، جس میں میں تھا، امینہ خان، اس میں ظاہر شاہ صاحب تھے، علی زمان صاحب تھے، ملک اختر صاحب تھے، ایڈوکیٹ مبشر منظور صاحب، ایڈوکیٹ عمران ایڈوکیٹ صاحب. اور پھر ہمیں اجازت دی گئی، ہماری رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی. رجسٹرار صاحب کے سامنے ہم نے اپنا مدعا رکھا کہ رجسٹرار صاحب اس وقت 100 سے اوپر لیجسلیچر آپ کے عدالت کے باہر کھڑے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے. آپ سے صرف عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر اور بشرا بی بی کی تاریخیں مانگ رہے ہیں. ڈیٹ فکس کرے اس کے لیے. اور یہ ہم آن اینڈ آف ہر ہفتہ یہاں پہ آتے ہیں التجا لے کے کہ آپ انصاف دینے والوں میں ہیں. یہ عمارت یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بنائی گئی ہے اور اس کے اندر نظام ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتا ہے. ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے اس کو انصاف اس لیے صرف نہیں مل رہا کہ آپ ڈیٹ فکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن آگے سے ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. اور ان کا کہنا یہی ہے کہ چیف صاحب ہی جو ہے وہ اس کو فکس کر سکتے ہیں. اب چیف صاحب کے پاس چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس 4.5 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو آیا اور ان سے ملنے کی کوشش کی کہ آپ اپنے فیصلے کو انفورس کریں. چیف صاحب نے ملنے سے انکار کیا. تو ہم پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے جائیں کہاں.
ہم اس عدالت کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے جائے کہاں. انصاف ملنا تو دور، ہماری ڈیٹیں فکس نہیں ہو رہی، لیکن ہم مایوس نہیں، ہم پر امید ہیں. ہم بار بار آئیں گے، بار بار یہاں پہ اپنا مدعا لے کے آئیں گے، اپنی آواز ریکارڈ کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انصاف اصل حالت میں مل نہیں جاتا. شکریہ. ملاقات ہوگی آپ سے آج؟ ایک ملاقات ہی تو ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اچھا کبھی اب خوف تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کس چیز کا خوف ہے. خان باہر آتا ہے تو یہ ملک سے نہیں باہر جائیں. سر 2 منٹ بات کر لینا سر. یہ تاریں لگائی گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نہیں جا سکیں گے. جائیں گے، جا رہے ہیں. یہ کیا ہے کوسا صاحب یہاں پر بتائے کہ یہ کیا چکر ہے؟ 2 سال ہو گئے ہم یہاں آتے ہیں اور اڈیالہ جاتے ہیں، اور یہ تو صاحب بتائے وہ چھوڑتے ہیں عمران خان کو نہیں. دیکھیں عمران خان کو انہوں نے اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ جس دن عمران خان آیا تو یہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ عوام کا جو ہے وہ ایک دلوں کی دھڑکن ہے، عوام کا ہر دل عزیز اور مقبول ترین جو ہے لیڈر ہے، اور اس لیے اس سے خائف ہیں. کیونکہ یہ غاصبانہ ٹولہ ہے، قابض ٹولہ ہے، فارم 47 کا جو ہے پیداوار ہے، اور جنہوں نے ڈاکہ مار کے عوام کے حقوق پر مینڈیٹ چھین کر جو ہے 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ پاپا سلاسل اڈیالہ جیل میں ہے، اور 17 سیٹیں جیتنے والا وہ وزیر اعظم بنا دیا. تو اس سے بڑا آئین پر ڈاکہ حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں گھس بیٹھیے. میں نے تو اسمبلی کے اندر بھی کہا، میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو آر یو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل آف پاکستان، کیونکہ یہ آئین شروعات ہی یہاں سے ہوتا ہے، وی دا پیپل آف پاکستان تھرو آر چوزن ریپرزینٹیٹیو. تو کیا میں نے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، یا آپ فضائیت کے ذریعے پیراشوٹر ہو اور یہاں جو ہے گھس بیٹھی ہو اس ایوان میں. تو آپ کو نہ تو آئین ترمیم کرنے کی حق ہے، نہ آئین بنانے کا حق ہے، وہ صرف منتخب عوام کے نمائندوں کو حق ہے. اور چونکہ یہ ڈاکہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے استثناء لے لیا تاکہ ان کی جو بعض پرس نہ ہو. جس طرح مشرف کو آئین توڑنے کی زمرہ میں سزائے موت ہوئی تھی، اسی ڈر سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے استثناء دلایا ہے. مگر یہ کیا سمجھتے ہیں یہ ریت کی دیواریں ہیں. جب بھی انشاءاللہ عوام کی حکومت آئے گی، حکمرانی آئے گی، تو پھر جو ہے عوام اپنا حساب لے گی. تاریخ میں کوئی شخص جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے اور وہ احتساب کرتی ہے. کھوسا صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا، 27 تاریخ سے آنورڈ آپ کیا